یہی ہوا جس کا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب آپ 417 ارب روپے کا حساب مانگتے ہیں تو ہم تو کمیٹی کی اجلاس میں نہیں آئیں گے۔ اس انکار کے کچھ ہی دیر کے بعد عمران احمد خان نیازی نے کہا کہ APC بلائی گئی ہے، عمران احمد خان نیازی اس میں بھی نہیں آئیں گے، وہ تاریخیں بڑی اہم ہوں گی، ان کو بھی شیخ رشید والی جگہ پہ لے جایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو وہ نہیں مانتے اور اس الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے کسی بھی الیکشن کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں جس میں وہ نہیں جیتتے۔ جو ان سے ملنے جاتا ہے ان کے سامنے وہ بلند آواز کے اندر گالیاں دیتے ہیں۔ ریکارڈنگ والا آپشن آن کیا ہوا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جائے اور متعلقہ لوگوں تک پہنچ جائے کو کتنی گندی گندی گالیاں دے رہا ہوں۔ نہ پوچھے کہ اس کے بیڈ روم میں آ کے جو طالبان بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو بھتہ بھجواتا ہے، وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ان کی فائنانسنگ ہوتی ہے، وہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے۔ السلام علیکم جی۔ یہی ہوا جس کا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے نہ صرف کہ اپنی پارٹی کی طرف سے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پشاور کے اندر، اس کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ جناب آپ 417 ارب روپے کا حساب مانگتے ہیں تو ہم تو کمیٹی کی اجلاس میں نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد اس انکار کے کچھ ہی دیر کے بعد عمران احمد خان نیازی نے کہا کہ جناب جو 7 تاریخ کو APC بلائی گئی ہے، عمران احمد خان نیازی اس میں بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنے گزشتہ ایک ولاگ کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے لیے وہ 8، 9 اور 10 مارچ جو ہے وہ تاریخیں بڑی اہم ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کو بھی شیخ رشید والی جگہ پہ لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن مطلب جو اسٹرینگتھ ہے ان کی وہ تو چیک کی جا چکی ہے نا۔ وہ جو تلواریں اٹھائے میں سے ویسے ہی ذکر کر دیا، وہ TLP کے مظاہرے ہوئے تھے نا، تو مرید کے یا امن آباد کے اندر نا وہ سڑک روکی ہوئی تھی تو ایک بندہ ایسے کر کے تلوار لے کے پھر رہا تھا، ہے نا، تو اس کا کوئی کپل نہیں مل رہا تھا نا، وہ کپل نہیں بن رہا تھا، تلوار والی نہیں مل رہی تھی کوئی، تو کل وہ مل گئی زمان پارک کے باہر نا، وہ بھی تلوار پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیں، اچھا ہوا کہیں کی اینٹ کہاں کا روڑا، چلیں ہم نے بھی وہ ٹھیک ہے کنبہ جوڑ دیا۔ تو وہ جو ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ وہ APC میں نہیں آئیں گے۔ الیکشن کمیشن کو وہ نہیں مانتے اور اس الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے کسی بھی الیکشن کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں جس میں وہ نہیں جیتتے۔ اور وہ ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ جو ان سے ملنے جاتا ہے ان کے سامنے وہ بلند آواز کے اندر گالیاں دیتے ہیں مقتدرہ کو، ترخانوں کو، بقول سعید چودھری صاحب کے ترخانوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور اتنی بلند آواز ہوتی ہے تاکہ اگر کسی نے کوئی ریکارڈنگ انسٹرومنٹ رکھا ہے یا موبائل کے اوپر ریکارڈنگ والا آپشن آن کیا ہوا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جائے اور متعلقہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ میں عاصم منیر کو کتنی گندی گندی گالیاں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ، میرا مطلب ہے کہ یہ ہو تو ان کی یہ خواہش پوری کرنے کا اہتمام ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی کر دے گا یہ اہتمام، پہلے وہ اپنا وہ تو کر لیں۔ لیکن اس تمام سین کے دوران جو ایک اہم بات ہے کہ دیکھیے، ایک تو پاکستان کے اندر سے کچھ عناصر ایکٹیویٹ ہو گئے نا، جنہوں نے سانحہ پولیس لائن پشاور کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، لیکن سرحد پار سے بھی ایک آگ لگی پڑی ہے۔ وہ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ جو طالبان کے ترجمان میرا خیال خارجہ کے ہیں، کوئی متقی صاحب ہیں، مولانا متقی صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ داغ دی یہ دیکھے بغیر کہ پاکستان نے ابھی تک آفیشلی طالبان کی حکومت کے اوپر نہیں کیا۔ بھئی طالبان کی طرف سے آ کے پاکستان کی طرف سے سرحد پہ لگائی گئی باڑ کے پاس کھڑے ہو کے بکواس کرنا اور بھونکنا اور اس کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا، پاکستان نے تو اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا، اور اس میں ان کے منسٹرز بھی شامل ہیں،
ٹھیک ہے، جو یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ دریائے کابل کے اوپر انڈیا کا بنایا ہوا جانے والا ڈیم جو ہے وہ ہم پانی روک دیں گے، روک لو بھائی جان، ڈیموں میں کبھی پانی روکا گیا؟ جب پیچھے سے پانی آئے گا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، بلکہ آپ بے وقت چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے دریائے کابل میں ہر سال سیلاب آتا ہے، جس سے تباہی پھرتی ہے۔ چلیں، لیکن ہم نے تو کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہاں پہ بھی تو ہمارے، میرا مطلب ہے، منسٹر آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے نا، تو تکلیف ادھر شروع ہو گئی اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی پھڑکا دی۔ میرا خیال ہے وہ بغیر کسی لاجک کے پریمپٹیو موو تھی، ڈیسپریٹ موو تھی۔ افغان طالبان کا جو اسٹریٹجک ایسٹ تھا، جو انہیں اربوں روپیہ فراہم کر رہا تھا کسی نہ کسی حوالے، کبھی اس نام کے اوپر کہ جی منسٹروں کو بھتے کی پرچیاں آئی ہیں، منسٹر تو خود بھتہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی مراد سعید سے نہ پوچھے کہ اس کے بیڈ روم میں آ کے جو طالبان بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو بھتہ بھجواتا ہے، اور وہ بھتہ بیسیکلی بقول عبداللہ طارق سہیل صاحب کے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ان کی فائنانسنگ ہوتی ہے، وہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے۔ یہ بھجوانے کا مطلب وہاں کے عوام الناس کو، تاجر طبقے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم تو خود بھتہ دے رہے ہیں، لہذا آپ کو جو پرچی آتی ہے آپ اس کو آنر کر دیجئے اور آپ بھی بھجوا دیجئے۔ یہ آپ ان کا طریقہ واردات دیکھیں۔ وہ متقی صاحب جو ہیں وہ بے نقاب یوں ہی ہوئے کہ وہ اوور ڈوئنگ کر گئے۔ بھئی تو آڈا نے نام ہی نہیں لیا، بھئی آپ کا تو نام ہی نہیں لیا کسی نے، یا حکومت پاکستان کے دفتر خارجہ نے، یا دفتر خارجہ کے ترجمان نے، یا وزیر خارجہ نے، یا وزیر داخلہ نے کہا ہو کہ جناب آپ کی طرف سے لوگ آئے تھے، یا آپ کو کوئی ڈوزیر بھیجا ہو کہ جناب یہ آپ کی طرف سے لوگ آتے ہیں۔ ابھی تو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں نا، اور آپس میں بات آپ بھی کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو اس پہ آپس کی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اندر خانے معافی شافی مانگ لیتے ہیں، چلے جی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے تو ابھی اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی آپ سے آفیشلی۔ آپ نے پہلے ہی ریئیکشن کر دیا کہ جناب اپنے معاملات جو ہے خود دیکھیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ میرا مطلب ہے بیسیکلی میں وہ بات کہنا نہیں چاہ رہا، جو پختون نیشنلزم کا غرور ہے نا ان کو، جو کہ ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے تو کابل تک پہنچے ہیں، اور ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے جو کابل تک پہنچے ہیں، یہ ابھی تھوڑے دن ٹھہر جائیے ذرا آپ، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو ہے جو یہاں پہ لگیں گی چیخیں، اس کی یقیناً کابل سے نکلیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اب ان بچوں کا، ان شہیدوں کا جن کو وہاں پہ شہید کیا گیا ہے، ان کے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں کہیں نہ کہیں تو انجام تک پہنچانا ہے نا۔ تو پہلے ذرا ہم آج کل مصروف ہیں، اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر لیں، آپس میں بات چیت کر لیں، اور اس بات چیت کے بائیکاٹ کا اعلان ان کے الائی یا ایجنٹ نے کر دیا ہے۔ واہ، کمال ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر سے یہ سر اٹھاتے ہیں، ادھر سے وہ لے دیتے ہیں، ادھر سے وہ لے اٹھاتے ہیں، ادھر سے یہ سر لگاتے ہیں۔ کمال ہی ہو گیا یار۔ ویسے میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ کو بھی بڑی شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی، ان کو، موصوف کو، کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ بڑے محتاط ہیں اس حوالے سے، اور ہم ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ ہوا ہے، اور عمران احمد خان نیازی نے پھر یہی ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف کہ سیاستدان نہیں ہیں، بلکہ وہ انہیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں ان کی اکثریت ہو یا نہ ہو، ان کی حکومت ہونی چاہیے۔ اس میں ان کو ووٹ ملے یا نہ ملے، ان کی حکومت ہونی چاہیے، اور پاکستان کے تمام اداروں کو اور طالبان کے تمام ایجنٹوں کو یہاں پہ مل کے عمران احمد خان نیازی کی حکومت کو چلانا چاہیے۔ عمران صاحب صرف جو ہیں وہ تحفے شوفے اکٹھے کر کے اور وہ بیچ شیچ لیا کریں، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسمگلنگ جو ہونے لگے گندم کی افغانستان کو اینڈ سینٹرل ایشیا کو، کیونکہ ہم گندم سبسیڈائز دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، تو وہ گندم جو ہے وہ KPK کے نام کے اوپر ریلیز ہو یا ساؤتھ پنجاب کے نام کے اندر ریلیز ہو، وہ سیدھی کابل کے اندر بیٹھے ہوئے ٹریڈر کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ پورے سینٹرل ایشیا کے اندر مارکیٹ کرتا پڑے، کیونکہ سستی ہے نا، اور اس کے عوض یہاں پہ چرس کا، فیم کا، کوکین کا
کاروبار کرتا پھرے، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ تو دونوں ایک پیج پہ ہیں۔ ان کے اس پیج پہ آنے پہ مجھے تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ اگر ایک پیج تھا بھی اور ہے بھی، لیکن اتنے ننگے طریقے سے روب عمل آنے کا تو کوئی لاجک نہیں بنتا تھا۔ اور اب چونکہ وہ انہوں نے بیان دے دیا ہے، میں اس بات کا منتظر ہوں کہ کب دفتر خارجہ پاکستان کی بھی غیرت جاگے گی اور وہ اس حوالے سے کوئی شٹ اپ کال جو ہے اکراس دا بارڈر بھیجیں گے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی شور مچاتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ طالبان نے، ٹی ٹی پی نے پاکستان کے تمام اہم مراکز کے لیے اپنے عہدیدار نامزد کر دیے تھے اور 21 دسمبر کو ان کی لسٹ جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ جاری کر دی تھی۔ اگرچہ ان میں سے جو ایک دو نام جو تھے، ہم نے لوگوں سے پوچھوایا کہ یہ صاحب فیصل آباد میں موجود ہیں، انہوں نے بتایا نہیں جی، جس دن سے 21 دسمبر کے بعد یہ صاحب غائب ہیں۔ تو جب سے نام آیا ہے ان کا، جب سے ٹی ٹی پی نے لسٹ جاری کی ہے کہ فیصل آباد میں ہمارا بندہ یہ ہے، گجرانوالے میں ہمارا بندہ یہ ہے، لاہور میں ہمارا بندہ یہ ہے، اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، یہ باقاعدہ اعلان ہے بھائی۔ تو پاکستان کے اداروں کو اس وقت ہی شعار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوئے تو سانحہ پشاور ہو گیا ہے۔ اب مختلف افواہیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں کہ کسی وقت پنجاب کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو مکڑوال کے اندر ہوا ہے وہ شاید اس کی ابتدا ہو، جس کا پہلے حلے میں ہی منہ توڑ دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے غیر یقینی کی صورتحال کو بڑھاوا دینے کی قسم کھائی ہوئی ہے، سپاری لی ہوئی ہے، اور ادھر سے ان کو ہوا بھی دی جا رہی ہے۔ اس فتنے سے ہمارے اداروں کو بہت جلد نپٹنے کی اور اسے نپٹانے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔